جی السلام علیکم ناظرین اور سامعین، آج ایک اور نئے ادبی موضوع کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں اردو کی مشہور ترین تحریک ترقی پسند تحریک کے حوالے سے، اور اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ترقی پسند تحریک کا آغاز، اس کی وجوہات اور اس کے اثرات کے حوالے سے۔ اردو ادب میں ترقی پسند دراصل ان مخصوص سیاسی سماجی خیالات کو کہا جاتا ہے جو کہ کارل مارکس کے انقلاب اور اشتراکی ادب سے مستعار لیے گئے ہیں۔ اردو ادب میں ان خیالات اور تصورات کی اشاعت کا سلسلہ وہ انقلاب روس کے بعد شروع ہوا، اور ترقی پسند تحریک اردو ادب میں ایک نہایت ہی تاریخی اہمیت رکھتی ہے۔ اس تحریک کے پیچھے بہت ساری وجوہات تھیں، جن میں سے ایک یہ تھی کہ کارل مارکس کے جو انقلاب تھا اس کی وجہ سے دنیا تیزی سے تبدیل ہو رہی تھی، اور بین الاقوامی جو صورتحال تھی اور منظرنامہ تھا وہ بڑی تیزی سے بدل رہا تھا۔ روس کے عظیم انقلاب نے دنیا بھر کے جو محروم طبقہ تھا اور نچلا طبقہ تھا اس کی آنکھیں کھول دی تھیں، اور وہ بھی اپنے حقوق کے لیے لڑنے کے لیے سرگرم ہو چکے تھے۔ اس کے علاوہ ہندوستان کی جو سیاسی اور سماجی حالت تھی وہ تیزی سے بدل رہی تھی، اور اسی وجہ سے روس کے عظیم انقلاب کے جو اثرات تھے وہ ہندوستان تک پھیل گئے۔ سجاد ظہیر جو کہ 1935 میں ایک بین الاقوامی کانفرنس میں دیگر ادیبوں کی طرح شرکت کر چکے تھے، اور یہ جو کانفرنس تھی یہ تہذیب اور ادب کے تحفظ کے لیے اور اس کے حفاظت کے لیے پیرس میں منعقد ہوئی تھی، اور چنانچہ سجاد ظہیر اور راج آنند نے ترقی پسند مصنفین کی ایک انجمن کی بنیاد رکھی۔ انجمن کی پہلی جو کانفرنس تھی وہ پریم چند کی زیر صدارت منعقد ہوئی تھی، اور اسی وجہ سے پھر اس کو اتنا زیادہ فروغ حاصل ہوا کہ یہ تیزی سے ملک بھر میں پھیلنے لگی۔ اس تحریک میں سب سے جو اہم کردار ادا کیا تھا وہ پریم چند، جوش ملیح آبادی، حسرت موہانی، مولوی عبدالحق، قاضی عبدالغفار اور فراق گورکھپوری جیسے نامور مصنفین اور شعراء وہ اس تحریک میں شامل تھے۔ انجمن ترقی پسند مصنفین کی جو پہلی کانفرنس 1936 میں لکھنؤ میں منعقد ہوئی تھی، جس کو کل ہند کانفرنس کا نام دیا گیا تھا، اس کی صدارت جو تھی وہ ہندی اور اردو کے مشہور ادیب منشی پریم چند نے کی تھی۔ ہندوستان کے مختلف شہروں سے مختلف زبانوں کے جو دانشور تھے، ادیب تھے اور شاعر تھے وہ اس میں شریک ہوئے، اور اس کانفرنس میں سجاد ظہیر کو بھی وہ کل ہند ترقی پسند مصنفین کا وہ پہلا جنرل سیکرٹری باضابطہ طور پہ چنا گیا۔ اور اس کانفرنس میں پریم چند نے جو خطبہ صدارت پیش کیا تھا وہ اردو ادب میں ایک نہایت ہی اہم یادگار کی حیثیت اختیار کر چکا ہے۔ پریم چند نے اس خطبے میں بہت ساری اہم باتیں کی، تو ملاحظہ کیجئے کہ ادب کی بہت تعریفیں کی گئی ہیں، لیکن میرے خیال میں اس کی بہترین تعریف تنقید حیات ہے، چاہے وہ مثالوں کی شکل میں ہو یا افسانوں کی یا شعر کی۔ اسے ہماری حیات کا تبصرہ کرنا چاہیے۔ ادب اپنے زمانے کا عکس ہوتا ہے۔ جو جذبات اور خیالات لوگوں کے دلوں میں ہلچل پیدا کرتے ہیں وہی ادب میں بھی اپنا سایہ ڈالتے ہیں۔ اخلاقیات اور ادبیات کی منزل مقصود ایک ہے، صرف اس کے طرز خطاب میں فرق ہے۔ ہمیں حسن کا معیار تبدیل کرنا ہوگا، ابھی تک اس کا معیار امیرانہ اور عیش پروانہ ہے۔ اس کی نگاہیں محل سراؤں اور بنگلوں کی طرف اٹھتی تھیں، جھونپڑے اور کھنڈرات اس کے التفات کے قابل نہ تھے۔ ہماری کسوٹی پر وہ ادب پورا اترے گا جس میں تفکر، آزادی کا جذبہ ہو، جو ہم میں حرکت اور ہنگامہ اور بے چینی پیدا کرے۔ منشی پریم چند کے صدارتی خطبے کے متعلق سجاد ظہیر نے تبصرہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ میرا اب بھی یہ خیال ہے کہ ہمارے ملک میں ترقی پسند تحریک کی غرض و غایت کے متعلق شاید اس سے بہتر کوئی چیز ابھی تک نہیں لکھی گئی۔ پریم چند نے دراصل ادب کو وہ ایک حرکت کا اور قوت کا ایک مظہر قرار دیا تھا، اور انہوں نے ادب کے ذریعے دراصل روحانی تسکین کو اہمیت دی۔ پریم چند نے معاشرے کو متحد کرنے کے لیے ادب کو وسیلہ بنانے کو انہوں نے رواج دیا۔ ادب کو مذہب چھوڑنے، خاندان کو منتشر کرنے اور جنس پسندی میں مبتلا ہونے کی دعوت ان کے نزدیک دینا وہ غلط بات ہے۔
پریم چند مشرقی جو روایات تھیں اور قدریں تھیں ان کو فروغ دینا اور ان کو آگے لے جانا چاہتے تھے۔ فرد کی تخلیقی آزادی کو وہ برقرار رکھنا چاہتے تھے اور اسے سیاست کا تابع فرمان ہونے کا۔ منشی پریم چند ایک دور اندیش انسان تھے۔ وہ ملک میں ہونے والی تبدیلیوں کو بغور دیکھ رہے تھے، اسی لیے وہ بھی چاہتے تھے کہ ہندوستانی مصنفین جو ہیں وہ اس فرض کو نبھائیں اور اس ضرورت کو سمجھیں کہ جو نئے ترقی پذیر رجحانات ظاہر ہو رہے ہیں وہ ان کی ترجمانی کریں۔ وہ جانتے تھے کہ ہندوستانی ادیب جو ہے وہ ہمیشہ سے ہی حقیقت سے نظریں چراتا آیا ہے اور مبالغہ آرائی سے کام لیتا آیا ہے۔ کبھی وہ روحانیت میں پناہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے اور کبھی وہ صرف اور صرف شہزادوں شہزادیوں کے حسن کی جھوٹی سچی داستانیں سناتا ہے۔ مگر ہندوستانی ادیب کو چاہیے کہ وہ صرف اور صرف جو ہے بادشاہوں، محلوں اور امراء کے قصے نہ سنائے، بلکہ وہ زندگی کی جو تلخ حقیقتیں ہیں ان کو بھی سامنا کرے اور ان کو بھی ظاہر کرے۔ وہ متوسط یعنی درمیانے طبقے کے لوگوں کی رہنمائی کرے، ان کی حوصلہ افزائی کرے اور ادب کو جو ہے وہ عام آدمی کے لیے ایک ترجمان بنا دے تاکہ عام آدمی کی جد و جہد اور اس کے دکھ سکھ جو ہیں وہ ادب کے ذریعے عام دنیا کے سامنے ظاہر ہونے لگے۔ منشی پریم چند کے خطبے میں ہمیں اشتراکیت کے عناصر بھی نظر آتے ہیں، کیونکہ انہوں نے انسانی مسائل اور ضروریات کی جو بات کی ہے اور ان کے بقول جو مذہب ہے، مذہب، تہذیب اور ادب سے جو ہے وہ مخصوص افراد کی وجوداری بھی ختم ہونی چاہیے۔ ترقی کے دروازے جو ہیں وہ دونوں پر یکساں یعنی امیر و غریب دونوں کے لیے کھلنے ہونے چاہیے، اور ادیب کو یہ بھی چاہیے کہ وہ زندگی کو حقیقی انداز میں بیان کرنے کی کوشش کرے، چاہے اس کے لیے وہ کوئی بھی ذریعہ اختیار کرے، چاہے وہ شاعری کرے یا وہ افسانہ لکھے۔ ادب جو ہے وہ صرف عیش یا ذہنی تسکین کی کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ ادب کا مقصد جو ہے وہ زندگی ہے، یعنی ادب برائے زندگی۔ منشی پریم چند دراصل ترقی پسند تحریک کے ایک ادنا سے کارکن کی حیثیت سے جو ہے وہ آزادی کی بات کرتے ہیں، اور وہ دراصل اس قسم کا ادب چاہتے ہیں جو صرف لوگوں کو عیش و عشرت کی اور حسن و عاشقی کے قصے نہ سنائے، بلکہ وہ انسانوں کی زندگی میں ہلچل پیدا کرے اور ان کو بیدار کرے، اور اس کے علاوہ وہ انسان کے جو اخلاق ہیں اور اس کی جو روحانیت ہے اس کو بھی فروغ دے، اس کو تسکین دے۔ منشی پریم چند کے اس خطبے کے جو اثرات تھے وہ نہایت ہی دور رس واقع ہوئے۔ ترقی پسند تحریک کے تحت وجود میں آنے والے جو ادب تھا اس میں پھر حقیقت پسندی ظاہر ہونے لگی۔ شاعری میں بھی عشق و عاشقی کے قصوں کے ساتھ ساتھ مزدور کے حق میں اور کسان کے حق میں جو ہے وہ نعرے بلند ہونے لگے، اور پھر آہستہ آہستہ ہمارے سامنے کالو بھنگی اور کچرا بابا جیسے افسانے لکھے جانے لگے، جنہوں نے عام اور پسے ہوئے طبقے کے لوگوں کی زندگی کو اپنا موضوع بنایا۔ شکریہ۔